بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لوگ ہوتے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں، انہیں پاگل سمجھتے ہیں، انہیں مجنون سمجھتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ تو دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، انہیں تو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتے، یہ بس اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں۔ یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، الجھ رہے ہیں زمانے سے یہ چند دیوانے، آگے پیچھے بس ہر ایک کو روک رہے ہیں کہ اس رستے کی طرف نہیں جانا، تم نے بائیں جانب نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ تم نے بت کی عبادت نہیں کرنی، تم نے بائیں جانب نہیں جانا، وہ تمہیں روک رہے ہیں۔ تم شرک کی سائیڈ میں نہ جاؤ، وہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لوگ انہیں دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، لیکن وہ تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ تمہیں کہتے ہیں حق کی طرف آ جاؤ، جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ جس طرح کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح صحابہ اکرام کا لشکر، کیا ہی لشکر تھا، کیا ہی عظمتیں ہیں، کیا ہی فضیلتیں ہیں، کوئی بھی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ اس کی مثال لانے سے بھی یہ دنیا قاصر ہے۔ کیا انقلاب برپا کیا کہ تھوڑے سے لوگ تھے، لوگ ان کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے، ان کا کھانا بند کر دیتے تھے، ان کا پینا بند کر دیتے تھے، ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ اٹھ ہی نہ سکے۔ اوباش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن انہوں نے یہ ساری تکلیفیں، مشقتیں، آزمائشیں برداشت کی، صبر کی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی توحید کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جو انسان اللہ کی توحید کی خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کرے گا، اس کا خون زمین پر بعد میں گرے گا۔ اللہ عرشوں کے اوپر جنتوں کے فیصلے پہلے کر دیں گے۔ جب حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ابو جہل ٹارچر کیا کرتا تھا، ان کو مارا کرتا تھا، نبی کریم پاس سے گزرتے تو کیا کہتے؟ اصبر یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ نے تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر دیے ہیں، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے جہد، یہ ہے جہاد۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے رستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں اللہ تکلیفوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔